کہ انسان کہیں بیٹھا ہو خلوت میں، چھوٹا بچہ جس کو سمجھ بھی نہیں آتا اس کی وجہ سے حیا کرتا ہے، گناہ نہیں کرتا۔ چھوٹا بچہ بیٹھا ہو، انسان اس کی وجہ سے گناہ نہیں کرتا، لیکن خدا کو اس چھوٹے بچے کے بھی برابر نہیں سمجھتا اور اپنی خلوت میں گناہ کرتا ہے۔ المیہ نہیں ہے، اس کا مطلب ہے کہ حیا وجود میں ہونی چاہیے۔ اور آج اس سوشل میڈیا نے تو برباد کر دیا۔ میں آپ کو ممبر سے بیان نہیں کر سکتا جو لوگ ہمیں مشکلات بتاتے ہیں کہ کیا کریں مولانا، کیا کریں، گھر برباد ہو گیا تو حیا نہیں رہی نا، ایکسس ہو گیا ہے۔ پہلے کسی کے گھر کا دروازہ کھلا ہوتا تھا، کوئی گزرتا تھا، حیا کرتا تھا گھر میں جھانکنے سے کہ غلطی سے کھلا رہ گیا دروازہ، لیکن ہو سکتا ہے کوئی گھر میں بھیجا۔ حیا احکام فقہ کے ہیں کہ اگر آپ اپنے چھت پہ جائیں تو اپنے ہمسائے کو بتا کے جائیں یا آواز دے کے جائیں۔ کیوں؟ تاکہ کوئی اپنے گھر کے اندر کسی حالت میں ہو سکتا ہے حجاب میں نہ ہو۔ حقوق ہیں اجزاء نے، حقوق الناس ہے کہ اگر کسی کی کھڑکی کھلی ہوئی ہے اور اگر وہ گھر میں خدا نہ خواستہ کوئی بے حجاب ہے اپنے کاموں میں، اس کو پتہ نہیں ہے اور آپ کو نظر آ گیا، حقوق ہے، اگر آپ نے اس کو دیکھا قیامت میں حق ادا کرنا پڑے گا۔ یعنی کیا؟ یعنی آپ کے اپنے اندر حیا ہونی چاہیے۔ یہ دور تھا پہلے، اب کون سا دور ہے؟ آئیے، اب تو در و دیوار ہی نہیں ہے۔ اب تو ہم ویسے بھی جس کارپوریٹ ورلڈ میں رہ رہے ہیں کوئی حدود ہی نہیں ہے۔ اور جب سے یہ اپلیکیشن آئی ہے، یہ سافٹ ویئر، یہ فیس بک، یہ انسٹاگرام، یہ تو اب گھر کی دیواریں گر گئی ہیں اور سب کچھ اب فیس بک کی دیوار پہ ہوتا ہے۔ با حجاب لوگ، متدین لوگ، اتنا نفس کمزور ہو گیا ہے، میں کیا بتاؤں آپ کو، شادی شدہ لوگ گھر برباد ہو رہے ہیں۔ جانے محترم، یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ اپنے بچوں کو نوٹ کریں، کیا کرتے ہیں یہ راتوں کو بیٹھ کے، آپ کی ذمہ داری ہے۔ ویسے بھی ابھی سب کچھ آن لائن ہے تو آپ اپنے بچوں کی تربیت کریں، خود اپنی تربیت کریں پہلے انسان۔ معاشرہ برائیوں کی طرف جا رہا ہے صرف ایک حیا ختم ہونے سے معاشرے کے اندر۔ اس کو سمجھیں، اس کی وجہ سے گھر برباد ہو رہے ہیں۔